بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگوں نے کرنا ہے اپنا لیسن نمبر 24. ریڈیو کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھنا ہے. میس کمیونیکیشن میں ریڈیو کی براڈ کاسٹنگ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. تو سب سے پہلے یہ بتایا ہوا ہے کہ پہلے جو ہے نا جب پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تھی تو اس وقت تک نیوز پیپر ہی یوز ہوتے تھے کمیونیکیشن اور انفارمیشن کے میڈیم کے لیے. لیکن جب کمیونسٹ ریولیوشن سٹارٹ ہوئی تھی تو رشیا نے ریڈیو کو یوز کیا تھا اپنی کمیونسٹ آئیڈیالوجی کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے. کیونکہ ریڈیو کی کوئی فزیکل باؤنڈری نہیں ہوتی, آپ لوگ اس کے تھرو بات کی دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچا سکتے ہیں. تو ریڈیو نے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوا تھا ریڈیو رشینس کے لیے آئیڈیالوجی آف کمیونزم کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے, جس کی وجہ سے یورپین اور امریکن کے جو لیڈرز تھے انہوں نے بہت زیادہ غصہ دکھایا تھا اس وقت کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو نئی جو کمیونسٹ گورنمنٹ بنی ہے اس کے خلاف انہوں نے احتجاج بھی کیا تھا اور انٹرنیشنل لیول پہ, اور کہا تھا کہ یہ جو جتنی بھی جو کمیونسٹ موومنٹ جو یوز ہوئی ہے اور جو ریڈیو کی جو براڈ کاسٹنگ ہو رہی ہے کمیونسٹ موومنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے, ان کا مین مقصد یہی ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کو ہماری حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنے پر اکسا رہا ہے. تو یہ وہ وقت تھا جب دنیا نے ریکگنائز کیا تھا پہلی دفعہ الیکٹرانک میڈیا کی پاور کو, کہ آپ اس کو ٹیکٹفلی اگر یوز کریں تو آپ اس کو کسی بھی بارڈر کو کراس کر کے آپ اپنے گولز جو ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ جو پیراگراف ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں سے دو طرح کے کوشچن آ سکتے ہیں. ایک تو آپ لوگوں سے وہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کمیونسٹ ریولیوشن کے لیے رشین نے ریڈیو کو کیسے یوز کیا تھا, ٹھیک ہے, کیوں یوز کیا تھا ریڈیو کو, یہ بھی وہ پوچھ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ پوچھ سکتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم ورلڈ نے الیکٹرانک میڈیا کی پاور کو کیسے ریئلائز کیا تھا, ٹھیک ہے. تو اگر اس طرح کے کوئی کوشچن آتے تو آپ لوگوں نے اس میں یہ پورا پیراگراف لکھنا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے, یہ آپ لوگوں کے شارٹ کوشچن میں آتا ہے. آگے ہماری یہ ریڈیو براڈ کاسٹنگ, اس میں جو ہے نا یہ ساری ڈیٹس ہیں, ٹھیک ہے. تو ساری ڈیٹس جو ہے نا وہ یاد کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو آپ لوگ کیا کریں, یہ والا چیپٹر, یہ والا جو ٹاپک ہے نا یہ آپ لوگ چھوڑ دیں. جو آپ لوگوں کی پاسٹ فائلز ہیں جسٹ اس میں سے ایم سی کیوز کریں, زیادہ سے زیادہ اس میں سے ایک ایم سی کیوز ہی آتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو سارا ٹاپک لکھا ہوا ہے اس وجہ سے آپ لوگ اس کا رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹائم بہت زیادہ آپ لوگوں کا اس پہ ویسٹ ہوگا. آگے آ جائیں 20 سینچری کی ڈیولپمنٹس, یہ والا آپ لوگوں کا کوشچن کبھی کبھار آ جاتا ہے لانگ میں, تو اس میں آپ لوگوں کو یہ ڈیٹس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں آپ لوگ ڈیٹس بالکل یاد نہ کریں, اس میں سے یہ بہت زیادہ ڈیٹس ہیں. ڈیٹس آپ لوگوں کی صرف ایم سی کیوز میں آئیں گی, اور ایم سی کیوز میں اگر ڈیٹ آتی بھی ہیں تو آپ لوگ اس کی پاسٹ فائلز دیکھ لیجئے گا, اس سے آپ لوگ تیاری کر لیں, ٹھیک ہے. ڈیٹ وہاں پہ جو ہوں گی پاسٹ فائل میں صرف وہی ڈیٹس آپ یاد کیجئے گا. اور اگر ڈیولپمنٹ کا یہ کوشچن اگر لانگ میں آ جاتا ہے تو اس میں آپ صرف ویسے ہی ڈیولپمنٹس لکھنے, ایئرس آپ بے شک چھوڑ دیجیے گا. اس میں سے کوئی 5 پوائنٹ آپ لوگ یاد کر لیجیے گا. وہ کیسے ڈیولپمنٹس ہوئی تھی 20 سینچری میں. وی او آر سسٹم انٹروڈیوس ہوئے تھے. وی او آر سے پہلے جو ایئر کرافٹ ہوتے تھے وہ اپنے نیویگیشن کے لیے اے ایم ریڈیو اسٹیشنز یوز کرتے تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ریگنسی جو ہے انہوں نے, یہ ایک کمپنی ہے ریگنسی, انہوں نے پہلا جو ہے نا پاکٹ ٹرانزسٹر ریڈیو انٹروڈیوس کروایا جس کا نام تھا TR1, اور یہ 22.5 وولٹ کی بیٹری پہ چلتا تھا. اس کے بعد سونی نے اپنا پہلا ٹرانزسٹرائزڈ ریڈیو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا تھا, جو پاکٹ سائز تھا, جو آپ لوگوں کی کسی کی جیکٹ کی پاکٹ میں بھی جو ہے نا وہ آسانی سے آ سکتا تھا, اور اس میں چھوٹی سی بیٹری ہوتی تھی, اور اس کا ڈیوریبل بہت زیادہ ہوتا, یہ ڈیوریبل ہوتی تھی بہت زیادہ کیونکہ اس میں ٹیوبس کے برن آؤٹ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ ٹرانزسٹر یوز ہوتا تھا. اس کے بعد اگلے 20 سالوں میں ٹرانزسٹر کی جگہ پہ ٹیوبس آ گئی تھیں, اور کمپلیٹلی جو ہے نا ٹیوبز ہی ہوتی تھی جہاں پہ بہت زیادہ ہائی پاور یا ہائی فریکوینسی کی ضرورت ہوتی تھی, صرف ٹرانزسٹرز وہیں پہ یوز ہوتے تھے. پھر اس کے بعد کلر ٹیلی ویژن آ گئے تھے 1963 میں. یہ کلر ٹیلی ویژن والی ڈیٹ امپورٹنٹ ہے اور سونی والی ڈیٹ امپورٹنٹ ہے بس, ٹھیک ہے. کلر ٹیلی ویژن 1963 میں جب آئے تھے تو کلر ٹیلی ویژن کے سب سے پہلے جو کمرشل دیا گیا تھا وہ ریڈیو پہ دیا گیا تھا, اور ٹیل اسٹار جو ہے وہ لانچ کروایا گیا تھا. اس کے بعد لوران نیویگیشن سسٹم, ریڈیو نیویگیشن سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا تھا, اور یو ایس نیوی نے جو ہے نا وہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا سیٹلائٹ نیویگیشن کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد 20 سینچری میں GPS کانسٹیلیشن کے سیٹلائٹس جو ہیں وہ لانچ ہوئے تھے. آپ لوگوں نے یہ لکھنا ہے اگر آپ لوگوں کا لانگ میں آ جاتا ہے. اس میں سے آپ لوگ 3-4 پوائنٹس لکھ کے, اور آگے یہ جو پیراگرافس ہیں نا آپ لوگ یہ لکھ سکتے ہیں کہ 20 سینچری میں کیسے ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. جب ریڈیو سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت یہ لوگوں کی یہ سوچ نہیں تھی کہ ہم لوگ ریڈیو کو ایز اے پولیٹیکل ٹول بھی ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت ریڈیو کو جو ہے نا سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایئر کے اوپر نا بس ایک سلو سا پروسیس ہے. جب آپ مطلب
سلو پروسیس ہے، آپ لوگ اب بات اپنی پہنچا سکتے ہیں. پولیٹیکل پرپسز کے لیے ریڈیو سب سے پہلے یو ایس اے میں جو ہے وہ یوز ہوا تھا پریزیڈینشیل الیکشنز کے لیے 1924 میں. یہ آپ لوگوں کا شارٹ میں بھی آ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل پرپسز کے لیے سب سے پہلے ریڈیو کب اور کیسے یوز ہوا تھا، تو آپ لوگوں نے اس وقت یہ ہسٹری بتانی ہوگی. ٹھیک ہے، تو مڈ 1924 میں کیا ہوا تھا کہ شارٹ ویوز ہوتی تھی اس وقت ریڈیو کی، تو انجینئرس یہی کہتے تھے کہ لانگ ڈسٹینس پہ ہم لوگ اپنی بات نہیں پہنچا سکتے. کچھ انجینئرس کا ایسا بلیف تھا کہ ہم لوگ اس کو پہنچا سکتے ہیں لیکن لانگ ڈسٹینس پہ ہم لوگ براڈ کاسٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی صرف تب جب دن کی روشنی ہوتی ہے. اس کے بعد ایچ جے ہینس کمپنی تھی پٹسبرگ کی، انہوں نے اپنی 55th اینیورسری جب سیلیبریٹ کی تھی تو یو ایس اور برٹین کے ٹوٹل جو 65 بینکویٹ ہالس تھے انہوں نے 10,000 امپلائز بیٹھے ہوئے تھے. تو پریزیڈنٹ جو تھے اس وقت کے انہوں نے واشنگٹن ڈی سی سے جو ہے نا انہوں نے بولنا شروع کیا تھا، اور پریزیڈنٹ کی جو اسپیچ تھی وہ لینڈ لائن کے تھرو KDKA تک آتی تھی، اور اس کے بعد یعنی کہ یہ ریڈیو اسٹیشن تک آتی تھی، اس کے بعد چھوٹی یعنی کہ شارٹ ویو میں جو ہے نا وہ براڈ کاسٹ ہوتی تھی. یہ پہلا وقت تھا جب براڈ کاسٹ جو ہے نا وہ اٹیمپٹ کی گئی تھی، اور بہت سارے ملین کے حساب سے امریکہ اور یورپ کے لوگوں نے جو ہے نا وہ ریڈیو کی آواز جو ہے وہ ایک ہی وقت میں سنی تھی. 1924 میں جب کمپین سٹارٹ ہوئی تھی تو اس وقت کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ریڈیو کو ہم لوگ ایز اے کمپین بھی ہم لوگ ایک ٹول جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. ملین آف کینڈیڈیٹس نے اس وقت یہ وائس سنی تو تھی، لیکن اس وقت لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات ہوتی تھی، اس وقت جو ریڈیو پہ جب انہوں نے کمپین چلائی تھی تو پولیٹیشینس کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ پتہ نہیں یہ ہمارے جو ہم لوگ براڈ کاسٹنگ کر رہے ہیں یہ سکسیزفل بھی ہوگی یا نہیں. لیکن جب اینڈ ہو گئی تھی نا کمپین کی، جب الیکشنز کے رزلٹ بہت اچھے تھے تو تب سب کو ریئلائز ہوا تھا کہ یہ میسج جو ہے وہ سب تک پہنچا بھی ہے، لوگوں نے سنا بھی ہے. تو وہاں سے کلیئر ہوا تھا کہ ریڈیو جو ہے نا وہ پالیٹکس کو امپروو کر سکتا ہے، اور فردر جو ہے نا وہ پالیٹکس نے پھر ریڈیو کو جو ہے وہ امپروو کرنا سٹارٹ کیا تھا، کیونکہ پالیٹکس کو پھر پتہ تھا کہ ریڈیو جو ہے وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے جو ہے پھر یوز ہوگا. اس کے بعد ریڈیو براڈ کاسٹ ان سب کانٹیننٹ، اس میں بھی آپ لوگوں کو یہ ڈیٹس یاد کرنے کی ضرورت ہے، جسٹ پاسٹ فائلز آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. ویسے آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سب کانٹیننٹ میں کیسے سٹارٹ ہوئی تھی. انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی پہلے سٹارٹ ہوئی تھی، پرائیویٹ کمپنی تھی، وہ بمبے میں جو ہے وہ لانچ ہوئی تھی. کہ آپ لوگوں کے MCQs میں آ سکتے کہ کس شہر میں انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی لانچ ہوئی تھی، اس کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیں. اس کے بعد IBC نے اپنی ٹرانسمیشن لانچ کی تھی، پھر ایک چھوٹا سا ٹرانسمیشن اسٹیٹس سیٹ اپ کیا گیا تھا لاہور میں. پھر براڈ کاسٹنگ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں چلی گئی تھی، اور IBC یہ جو IBC لانچ ہوا تھا نا اس کو پھر چینج کر دیا گیا تھا، اس کا نام رکھ دیا گیا تھا انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس. ٹھیک ہے، اس کے بعد دا انڈین وائرلیس ٹیلی گرافی ایکٹ ہوا تھا 1933 میں. اچھا، لاہور ریڈیو اسٹیشن جب بنا تھا پھر پشاور کا ریڈیو اسٹیشن بھی NWFP کی گورنمنٹ نے سٹارٹ کیا تھا. پھر اس کے بعد دہلی ریڈیو اسٹیشن اوپن ہوا تھا. انڈین ریڈیو اسٹیشن براڈ کاسٹنگ سروس جو تھی وہ پھر اس کا نام چینج کر کے آل انڈیا ریڈیو رکھ دیا گیا تھا. یعنی کہ سب سے پہلے IBC لانچ ہوا تھا، IBC کا نیم چینج کر کے انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس رکھا گیا تھا. انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس کا نام چینج کر کے آل انڈیا ریڈیو جو ہے وہ رکھا گیا تھا. اس کے علاوہ لاہور اسٹیشن کی آن ایئر جو ہے وہ براڈ کاسٹنگ سٹارٹ ہوئی تھی، اور ڈھاکہ ریڈیو اسٹیشن بھی اوپن کیا گیا تھا. یہ آپ لوگوں نے جسٹ یہ جو ہے نا یہ پوائنٹس آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنے ہیں. ویسے تو شارٹ میں تو اتنا زیادہ اس کا نہیں ہے کہ یہ آئیں گے، لیکن پھر بھی آپ لوگ اس میں سے جو ہے نا اگر شارٹ میں آیا بھی صحیح تو آپ لوگ جسٹ 4-5 پوائنٹ بھی لکھیں تو آپ لوگوں کے لیے انف ہے. تو جو آپ لوگوں کو اس میں سے 4-5 پوائنٹ آسان لگتے ہیں وہ آپ لوگ اس میں سے یاد کر لیجیے گا. براڈ کاسٹنگ پاکستان میں کیسے سٹارٹ ہوئی تھی؟ جب 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تو سب سے پہلے پاکستان کے بننے کی اناؤنسمنٹ ریڈیو پہ ہی کی گئی تھی، اور اس وقت ایک نئی آرگنائزیشن بنائی گئی تھی جس کا نام رکھا گیا تھا پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس. ٹھیک ہے، جیسے وہ انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس پہلے نام تھا تو پھر اس کو چینج کر کے آل انڈیا ریڈیو رکھ دیے گئے تھے. اس طرح سے پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس پہلے نیم رکھا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کا نام چینج کر کے ریڈیو پاکستان رکھ دیا گیا تھا. جب پاکستان بنا تھا اس وقت پاکستان میں 3 ریڈیو اسٹیشنز تھے، پشاور، لاہور اور ڈھاکہ میں. ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ ابھی اوپر پڑھ بھی چکے ہیں کہ یہ دیکھیں نا سب کانٹیننٹ میں لاہور میں سیٹ اپ ہوا تھا، پشاور ریڈیو اسٹیشن سیٹ اپ ہوا تھا، اور ڈھاکہ ریڈیو اسٹیشن جو ہے وہ اوپن ہوا تھا. تو یہ دیکھیں ابھی آپ لوگوں کو یہ ٹاپک یاد بھی ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک پوائنٹ کیا ہے، اسمال سا ریڈیو لاہور میں سیٹ اپ ہوا اسٹیشن، اس کے بعد دہلی میں بھی سیٹ اپ ہوا، پشاور میں سیٹ اپ ہوا، اس کے علاوہ ڈھاکہ میں سیٹ اپ ہوا، لاہور والا آن ایئر بھی کیا گیا. اس کے بعد انڈیا میں جو ہے وہ انڈین براڈ کاسٹنگ سروسز پہلے سٹارٹ ہوئی، پھر اس کا نام جو ہے وہ چینج کر کے پہلے IBC لانچ ہوئی، IBC کا نام چینج کر کے انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس رکھا گیا، اور انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروسز کا نام چینج کر کے آل انڈیا ریڈیو رکھ دیا گیا تھا. یہ آپ لوگوں کو ٹاپک یاد ہو بھی گیا ہوگا. ٹھیک ہے، 5-6 پوائنٹ آپ لوگوں کو یاد ہو گئے ہیں. اچھا، آگے یہ جو ہے نا یہ دوبارہ سے آگے یہ ڈیٹس ہیں یہ آپ لوگ ساری کی ساری چھوڑ دیں، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یہ بالکل بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. اچھا، یہ آگے آ جائیں. ریڈیو ایز این افیکٹو میڈیم آف کمیونیکیشن.
اچھا سیکنڈ ورلڈ وار میں ریڈیو کا کیا رول تھا، یہ آپ لوگوں کے شارٹ میں یہ کوسچن آتا ہے. تو سیکنڈ ورلڈ وار میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ریڈیو نے اپنی افیکٹونیس جنگ کے شعبے میں جو ہے وہ دکھائی تھی، اور وہاں سے لوگوں کو ریئلائز ہوا تھا کہ ہم لوگ میکینیکل ورلڈ میں بھی جو ہے وہ ریڈیو کی انوینشن ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ریڈیو نے 2 طرح کی جابس پرفارم کی تھیں سیکنڈ ورلڈ وار میں. ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے وار فرنٹس کی، یعنی کہ وار کی جتنی بھی سچویشنز ہوتی ہیں نا، وہ انہوں نے لیٹسٹ انفارمیشن دیتا رہا تھا ریڈیو. یعنی کہ ہر روز آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جنگ کی صورتحال نئی ہوتی تھی تو لیٹسٹ انفارمیشن جو ہے وہ ریڈیو دیتا رہا تھا. دوسرا یہ ایک ٹول یوز ہوا تھا سائیکولوجیکل وار کنڈکٹ کرنے کے لیے. سائیکولوجیکل وار یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریڈیو جو ہے نا اپنے ملک کے لوگوں کا جو مورائل ہوتا ہے، جو جذبہ ہوتا ہے، اس کو ہائی کرتا تھا، اور اینیمی کے یعنی کہ جو دشمن ممالک کے جو لوگوں کا ان کا جو جذبہ ہے وہ کام کرتا تھا. ٹھیک ہے. انڈیپینڈنس سے پہلے تو آپ لوگوں کو بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انڈیپینڈنس سے پہلے پرائیویٹ اونرشپ کا کوئی بھی کنسیپٹ نہیں تھا براڈ کاسٹنگ کے شعبے میں، کیونکہ جو برٹش گورنمنٹ تھی وہ بہت زیادہ سینسیٹیو تھی الیکٹرانک میڈیا کی طرف، اور ان کو یہی خطرہ تھا کہ اگر ہم لوگ ریڈیو اسٹیشنز بنانے کی اجازت دے دیں تو یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے. ٹھیک ہے. تو انڈین برٹش جو ہے نا وہ اپنے اس خطرے کی وجہ سے لوگوں کو الاؤ نہیں کرتی تھی کہ وہ اپنے ہی ریڈیو اسٹیشن جو ہیں وہ بنائیں. لیکن یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی پاکستان کی ہسٹری ہم لوگ پڑھتے ہیں نا تو ہمیشہ نیوز پیپرز کا رول ہمیں نظر آتا ہے پاکستان موومنٹ میں. ہم لوگوں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ کسی ریڈیو اسٹیشن نے بھی پاکستان موومنٹ میں کنٹریبیوٹ کیا ہو. ٹھیک ہے. پارٹیشن سے پہلے ریڈیو جو ہے نا وہ زیادہ تر انٹرٹینمنٹ میڈیم ہی یوز ہوتا تھا. انڈیپینڈنس کے بعد بھی جو ہماری آزادی کی جو پہلے نئے سال تھے اس میں بھی ریڈیو نے انٹرٹینمنٹ سیکشن میں ہی بہت زیادہ رول پلے کیا ہے. ریڈیو پاکستان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں میوزک میں اور سنگرز کو پروموٹ کرنے میں. نیوز سیکشنز میں بھی جو ہے وہ نیوز ریڈیو وہی دیتا تھا جو گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی تھی. یعنی کہ ہمیشہ اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشن، اسٹیٹ اونڈ تھے سارے ریڈیو اسٹیشنز. تو ہمیشہ جو جتنے بھی ریڈیو اسٹیشنز تھے وہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو فالو کرتے تھے اور گورنمنٹ کے ماؤتھ پیس کی طرح ہی وہ کام کرتے تھے. پاکستان اب ڈیولپنگ کنٹری ہے، اس کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ لو ہے. تو لوگ کیا ہے، اب لٹریسی ریٹ لو ہے تو وہ اخبار زیادہ پڑھ نہیں سکتے. تو دوسرے جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، جتنے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، انہی کی طرح ریڈیو جو ہے نا وہ افیکٹو میڈیم ہے کمیونیکیشن کا، انفارمیشن کے لیے بھی اور ایجوکیشن کے لیے بھی. جو دور دراز کے علاقے ہوتے ہیں یا جو دیہات والے جو علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ نیوز پیپر پہنچانا مشکل ہوتا ہے، یا جہاں پہ الیکٹریسٹی نہیں ہوتی اور لوگ ٹیلی ویژن نہیں دیکھ سکتے، وہاں پہ ٹیلی ویژن افورڈ بھی لوگ نہیں کر سکتے اور وہ اویلیبل بھی نہیں ہوتے، تو ان علاقوں میں ریڈیو بہت زیادہ بیسٹ میڈیم ہے کمیونیکیشن کا. ریڈیو سستا بھی ہوتا ہے اور ٹرانزسٹر کی وجہ سے آپ اس کو اٹھا کے کسی بھی جگہ پہ لے جا سکتے ہیں. اور ان دو وجہ کی اس وجہ سے جو ہے نا لوگ اب بہت زیادہ اویئر ہو چکے ہیں ریڈیو کی امپورٹنس کے بارے میں، اور وار فرنٹ میں بھی یعنی کہ جنگ کی صورتحال کو بھی آگاہ کرنے کے لیے ریڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. لیکن ریڈیو کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. یہ جو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے نا اس کی وجہ سے براڈ کاسٹرز کو ہمیشہ مشکل پیش آتی ہے کہ وہ کوئی کمپلیکس ایشو پہ بات نہیں کر سکتے، یا کوئی ڈیفیکلٹ لینگویج جو ہے نا وہ یوز نہیں کر سکتے، یا کوئی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ ڈسکس نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ریڈیو جو ہے نا ٹیلی فون کی طرح یہ ایک ٹائم کنزیومنگ چینل ہوتا ہے، اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے آپ لوگوں کو. دوسری جو اسپیڈ ہوتی ہے نا کمپریہنشن کی، جو بولنے کی جو آپ لوگوں کی اسپیڈ ہوتی ہے وہ ہمیشہ پرفارمر کے ہینڈ میں ہوتی ہے. یعنی کہ اگلا بندہ جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا، اگلا بندہ صرف سن سکتا ہے لیکن وہ کوئی کوسچنز وغیرہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے امپاسبل ہوتا ہے کمپلیکس میسیجز بھیجنا، کیونکہ کمپلیکس میسیجز اگر بھیجیں گے تو اگلے بندے کے ذہن میں جو ہے وہ کوسچنز بھی تو ارائز ہوں گے لیکن وہ کوسچنز تو پوچھ نہیں سکتے. اس وجہ سے یہ ریزن ہے کہ براڈ کاسٹنگ کے جتنے اسٹینڈرڈس جو رکھے ہوئے ہیں نا ریڈیو میں، اس میں ایک اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ سمپل اور پریسز میسیجز یوز کرنے ہیں، سمپل لینگویج یوز کرنی ہے، چھوٹے چھوٹے میسیجز یوز کرنے ہیں. 60s تک تو جب ٹی وی جب انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا تو ریڈیو بہت زیادہ پاپولر میڈیم تھا کمیونیکیشن کا، اربن ایریاز میں بھی اور رورل ایریاز میں بھی. لیکن اب جو ہے نا وہ رورل ایریاز میں ہی جو ہے وہ زیادہ سنا جاتا ہے، اربن میں اتنا نہیں سنا جاتا. اب تو FM ریڈیو چینلز ہو گئے ہیں جو کہ اب اپریشیٹ کیے جاتے ہیں، رورل ایریاز میں بھی اور سٹیز میں بھی اپریشیٹ کیے جاتے ہیں FM کے جو ریڈیو چینلز ہیں. تو یہ ہمارا لیسن جو ہو گیا ہے کمپلیٹ. اس میں جو امپورٹنٹ تھا میں نے آپ لوگوں کو بتا دی، میں نے آپ لوگوں کو ٹپس بھی بتا دی کہ آپ لوگوں نے اس لیسن کو کیسے کرنا ہے. اور اس میں سے یہ جو ڈس ایڈوانٹیج ہے نا یہ بھی آپ لوگوں نے یاد کری ہے، شارٹ میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ بیفور انڈیپینڈنس جو ہے وہ ریڈیو کا کیسے رول تھا، یہ آپ لوگوں کو بس کنسیپٹ کلیئر ہو گیا نا تو آپ لوگ خود ہی لکھ لیں گے. باقی ڈیٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کو یہاں سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ آپ لوگ پاسٹ فائل سے کیجیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ